میں بانجھ تھی اور شوہر باہر ہوتا تھا، اسی لیے اپنی ملازمہ کو کہا تمہارا بچہ ہو تو مجھے دے دینا۔ یوں میں نے اس کے بچے کو اپنا بیٹا مشہور کر دیا، مگر جب بھی میری ساس اسے غور سے دیکھتی تو کہتی یہ تو تمہارے خاندان پر گیا ہے، اس کی شکل ہم سے نہیں ملتی۔ ایک دن مجھے بھی کچھ شک ہوا تو اس بچے کو لے کر ہسپتال گئی اور DNA کروایا تو جان نکل گئی کہ ساس سچ کہہ رہی تھی کہ اس کا باپ تو… پچھلے کئی دنوں سے میں اپنی ملازمہ کے بدلے ہوئے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی تھی۔ اس کے طور اتوار کچھ الگ ہی لگ رہے تھے۔ ہر وقت تو اس کی طبیعت گری گری سی رہنے لگی تھی۔ ایسے میں مجھے شک نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور میں اسے کئی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، لیکن جب بھی میں اس سے بات کرتی تو وہ گھبرا سی جاتی اور مجھے کہتی کہ نہیں باجی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، میں دوائی کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ایک دن میری ماں آئی تو اس کو دیکھتے ہی مجھے کہنے لگی تمہاری یہ ملازمہ تو پیٹ سے ہے، اس بیچاری سے اس حالت میں تھوڑا کم کام کروا لیا کرو۔ امی کی بات سنتے ہی میں چونک گئی اور میرے اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ مجھے بھی پچھلے کئی دنوں سے یہی شک ہو رہا تھا، لیکن ہر بار میں یہی سوچتی تھی کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو ابھی بمشکل 20 سال کی تھی اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایسے میں اس پر الزام کیسے لگا سکتی تھی۔ لیکن اب امی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں سمجھ گئی کہ ضرور یہ لڑکی کسی غلط رستے پر چل پڑی ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس کی ذمہ داری ہمیں سونپ رکھی تھی اور یہ دن رات میرے ساتھ ہی رہتی تھی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اماں مجھے کہنے لگیں آج کل کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ذرا سی کوئی محبت کا جال پھینکتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ تم ایسا کرو کہ اس کو ہسپتال لے جاؤ، ڈاکٹر سے ٹیسٹ وغیرہ کرواؤ، کیا معلوم جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو۔ جب میں نے اپنی ملازمہ شبو کو اپنے ساتھ ہسپتال جانے کا کہا تو اس نے حسب معمول منع کر دیا، لیکن اس بار میں اس کی ایک بھی سننے والی نہیں تھی۔ زبردستی اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آئی اور ڈاکٹر کی رپورٹس بھی وہی تھیں جو میرا اور امی کا خیال تھا، اور وہ 2 ماہ سے پریگننٹ تھی۔ شبو بہت شرمندہ تھی اور بار بار مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ باجی میرے ماں باپ کو نہ بتانا، میں یہ بچہ ضائع کروا دوں گی۔ اگر میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو وہ مجھے زندہ ہی دفن کر دیں گے۔ میں جانتی ہوں میری ہی غلطی ہے، لیکن اب میں اپنی اس غلطی کو سدھار لوں گی، بس آپ کسی کو بھی مت بتانا۔ گھر آ کر میں اس کی رپورٹس دیکھ کر سوچنے لگی کہ قسمت بھی کیا کھیل کھیلتی ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے اسے تو وہ چیز نہیں دیتی اور کسی کو بن مانگے ہی سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ میں پچھلے 3 سالوں سے بچے کی دوائیں مانگ رہی تھی، میں نے کیا کیا علاج نہیں کروایا، جس نے جو کہا میں نے سب کچھ کیا، لیکن آخر بنجر زمین پر فصل کیسے اگ سکتی تھی؟ میں بانجھ تھی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی، جسے جان کر کئی دن تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ میری تقدیر ایسا بھیانک مذاق بھی کر سکتی ہے۔ یہ ایسا راز تھا جو صرف مجھے اور میری ماں کو ہی معلوم تھا، اور میں نے اپنی اماں کے کہنے پر اپنے شوہر سے چھپا لیا۔ اگرچہ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن مردوں کا کیا بھروسہ، وہ دوسری شادی بھی تو کر سکتا تھا اور میں ہرگز بھی اسے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے، ہم دونوں کی رپورٹس بالکل نارمل ہیں۔ میرے سسرال والے تو جانے کب سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، اور جب بھی میری ساس آتی اپنے بیٹے کو یہی کہتی کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو کسی اور سے شادی کر لو، اور میں ان کی باتیں سن کر بہت ٹینشن میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ جب تک میرے شوہر یہاں پر تھے مجھے ہمیشہ ان کی طرف سے فکر ہی رہی، کہیں وہ میری ساس کی باتوں میں نہ آ جائیں، لیکن جب ان کی نوکری دوسرے ملک میں ہو گئی تو مجھے کچھ سکون ہو گیا کہ اب وہ مصروف ہو جائیں گے۔ اب تو نہ ان کا جلدی پاکستان چکر لگے گا اور نہ ہی وہ اپنی ماں کی باتوں میں آئیں گے۔ میں شروع سے ہی اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی، اس لیے میرے شوہر نے جانے سے پہلے ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا اور کہا یہ دن رات تمہارے ساتھ ہی رہے گی اور مجھے اس طرح پریشانی نہیں ہوگی کہ تم گھر میں اکیلی ہو۔ اس ملازمہ کا نام شبو تھا
اور میں اس کے آنے سے بہت خوش تھی۔ وہ کم عمر لڑکی تھی لیکن سارے کام بہت پھرتی اور ایمانداری سے کرتی تھی، اور اس کے آنے سے میرے بہت سارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں اور میرا دل بھی لگ گیا تھا۔ شبو کو میرے گھر میں کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور میں نے ابھی تک اس میں کوئی ایپ وغیرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن اب اس کی اس رپورٹس کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس پر اس حد تک اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویسے تو ہم اکٹھے ہی رہتے تھے، لیکن جانے کس وقت اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ 3 ماہ پہلے میرے شوہر آئے ہوئے تھے اور ان دنوں اپنے شوہر کے ساتھ ہی میں مصروف رہی تھی۔ روز ہی ہم کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے، کبھی کہیں تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر۔ تو اس عرصے کے دوران میں نے شبو پر اتنا خاص دھیان نہیں دیا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی کبھار تو وہ مجھ سے چھٹی لے کر بھی چلی جاتی تھی، اور 1-2 بار تو جب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر جانا تھا تو میں نے اسے خود بھی کچھ دنوں کے لیے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ تب ہی ہوا ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میں اس کے ماں باپ کو بتا دوں کہ آپ کی بیٹی نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، میرے پیر پکڑ رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ میں اس کے ماں باپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ وہ یہی کہے جا رہی تھی کہ میں یہ بچہ گرا دوں گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ایک طرف میں تھی جو 3 سالوں سے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور دوسری طرف یہ تھی جسے بن مانگے یہ نعمت عطا کر دی گئی اور یہ اس کو ضائع کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اسی وقت اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں تھوڑی سی ہمت اور کوشش کروں تو میں اپنی سونی زندگی میں رنگ بھر سکتی ہوں۔ میں نے شبو سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ مجھے اولاد کی کس قدر تڑپ ہے، لیکن میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دینا، میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گی اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ شبو تو فوراً مان گئی، اسے اپنے مسئلے کا حل مل رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ اس بچے کا باپ کون ہے، مجھے بتاؤ، لیکن اس سوال پر تو وہ اپنا منہ ہی سی لیتی تھی۔ میں جتنا مرضی پوچھنے کی کوشش کرتی وہ جواب نہیں دیتی۔ مجھے کہتی کہ باجی مجھ سے اس کے باپ کے بارے میں مت سوال کریے گا ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آخر پھر میں نے ہی چپ سادھ لی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا اور لمحوں میں ہی یہ خبر سارے خاندان میں پھیل گئی۔ شبو کو میں نے کہہ دیا کہ وہ کبھی میرے کسی رشتہ دار کے سامنے مت آئے ورنہ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی چونک سکتا ہے۔ میری ساس نے جب یہ خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی آ کر رہنے لگی، لیکن میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا اپنی ماں کو منع کرو وہ یہاں پر نہ آئے، کیونکہ تم جانتے ہو ہماری آپس میں نہیں بنتی، تو یہ نہ ہو کہ میں انہیں کچھ الٹا سیدھا کہہ دوں تو اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ جو جہاں ہے وہ وہیں رہے تو اچھا ہے۔ میرے شوہر بھی میری بات کو سمجھ گیا، اور ویسے بھی جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے وہ میری ہر بات کو ماننے لگا اور مجھے پہلے سے زیادہ اہمیت دینے لگا۔ ایک دن میں شبو کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اسے فون پر بات کرتے ہوئے پایا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میں نے ابھی تک تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ باجی مجھ سے روز سوال کرتی ہیں مگر میں انہیں کچھ نہیں بتاتی، لیکن آخر ایسا کب تک چلے گا؟ میں ڈرتی ہوں کہ اگر انہیں سچ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑی شبو کی باتیں سنتی رہی، شاید اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ کس سے فون پر بات کر رہی ہے اور وہ کون شخص ہے جس نے میری ناک کے نیچے یہ سب کھیل کھیلا۔ اس کے منہ سے ایک بار بھی اگلے شخص کا نام نہیں نکلا اور میں مایوس ہو کر واپس پلٹ آئی۔ اگر وہ گھر سے باہر جاتی تو میں یقینی طور پر اس کا پیچھا کرتی اور دیکھتی کہ وہ کس سے ملنے جا رہی ہے، لیکن اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ باہر جا سکتی، اسی لیے وہ گھر پر ہی رہتی، اور بہت جلد ڈیلیوری کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے بلا لیا کیونکہ میرے راز سے صرف وہی آگاہ تھی۔ ہسپتال میں پہلے سے ہی ایک ڈاکٹر وہاں پر موجود تھی جس سے ہماری بات ہو گئی۔
جب شبو نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹر نے اسے لا کر میری گود میں ڈال دیا اور اسی وقت ہم نے سب رشتہ داروں کو فون کر کے ہسپتال بلا لیا۔ سب بہت خوش تھے اور اس بچے کو بہت پیار کر رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بچہ کس پر گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ اپنی ماں پر ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ باپ پر، لیکن سچائی کیا تھی یہ تو میں ہی جانتی تھی۔ میری ساس میرے ساتھ ہی میرے گھر پر چلی آئی۔ اس کا ارادہ یہاں پر کچھ دن رہنے کا تھا۔ مجھے تو بچے پالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، زیادہ تر وہی میرے بچے کو سنبھالتی تھی۔ ایک دو بار اس نے شبو کے بارے میں بھی پوچھا تو میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اس کی ماں باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری ساس بہت غور سے بچے کو دیکھ رہی ہے۔ میں پاس گئی تو چونک کر کہنے لگی، یہ بچہ تو ہم میں سے کسی پر نہیں گیا، مجھے لگتا ہے یہ تمہارے خاندان پر ہے، ایسا ناک نقشہ تو تم لوگوں کا ہی ہے۔ اس نے تو یہ بات سرسری سی انداز میں کی، مگر میں چونک کر رہ گئی۔ اب کہ میں نے بھی بچے کو غور سے دیکھا تو مجھے کچھ شک ہوا۔ کہہ تو میری ساس ٹھیک رہی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے خاندان میں سے ہی کسی کے ساتھ شبو کا تعلق تھا؟ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے دو بھائی تھے، جن میں سے بڑا تو شادی شدہ تھا اور دوسرا بھائی پڑھائی کے سلسلے میں تب سے ہی ملک سے باہر تھا جب شبو ہماری زندگی میں آئی بھی نہیں تھی، تو ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی شبو کبھی میرے ساتھ میرے میکے کی طرف نہیں گئی تھی کہ جو یہ سب کچھ ہوتا اور اس کا کسی کے ساتھ تعلق بنا ہوتا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ پہلے میں نے اتنا غور نہیں کیا، لیکن اب جب بھی میں اپنی ساس کے کہنے پر اسے غور سے دیکھتی تو مجھے بھی یہی محسوس ہوتا کہ اس کا ناک نقشہ تو ہم لوگوں جیسا ہی ہے۔ آخر پھر میں نے سوچا مجھے شبو سے ہی معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس کا گناہ ہے۔ ہرگز بھی اپنے خاندان والوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں چلی آئی کیونکہ آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی تھی اور وہ تھی بھی کم عمر، اسی لیے ڈاکٹروں نے ابھی تک ہسپتال میں ہی رکھا تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہونے لگی تو دروازے پر ہی رک گئی کیونکہ شاید اندر کمرے میں کوئی مرد موجود تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور وہ جھکا شبو سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میرے اندر جاتے ہی شبو گھبرا گئی۔ اس کے منہ سے نکلا، باجی آپ یہاں؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ جو کوئی بھی تھا اس نے فوراً سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھ کر اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کرتی، اس نے مجھے کوہنی سے دھکا دیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے باہر کو بھاگ گیا۔ میں بھی جلدی سے پیچھے بھاگی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی رفتار کافی تیز تھی، اسی لیے میں اس تک پہنچ نہیں پائی۔ میں نے کمرے میں آ کر شبو کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں بتانا ہی ہوگا کہ یہ کون تھا اور تمہارے بچے کا باپ کون ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، باجی مجھ سے یہ سوال نہ کرو ورنہ بہت سے خاندان بکھر جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ سب کی زندگی میں کوئی بھونچال آئے۔ ابھی وہ مجھے یہی دھمکی دینے آیا تھا کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر آپ کو پتہ چلا تو میری خیر نہیں، اسی لیے مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ وہ واضح طور پر ڈری ہوئی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ میں کسی کا گھر نہیں توڑنا چاہتی، اب ویسے بھی یقین نہیں کریں گی تو اسی لیے اس بات کو رہنے دیتے ہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے شک ہو رہا تھا، شاید میرے ہی خاندان میں کوئی تھا، لیکن میں اپنے بڑے بھائی پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتی تھی، اور میرا چھوٹا بھائی اگرچہ ان دنوں چھٹیوں پر یہیں تھا، لیکن اس کا تو شبو سے آمنا سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور میرے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرے بابا کا تو برسوں ہی انتقال ہو گیا تھا اور ہمارے خاندان میں کوئی مرد ملازم بھی نہیں تھا، کوئی اور کزن وغیرہ بھی نہیں، تو آخر اس بچے کی شکل میرے خاندان والوں سے کیوں مل رہی تھی؟ ایک دو بار میرے شوہر نے اسے ویڈیو کال پر دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ مجھ پر نہیں گیا بلکہ تم لوگوں پر گیا ہے، تو میرے شک کو مزید تقویت مل گئی، اور اب تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اس کے بچے کے باپ کا پتہ کر کے ہی رکھوں گی۔ ایک دن میں اپنے دونوں بھائیوں کو بہانے سے ہسپتال میں لے آئی اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا کہ میں دیکھ سکوں کہ اس بچے کا باپ ان دونوں میں سے کون ہے۔ میں مسلسل ان دونوں پر ہی نظر رکھے ہوئے تھی کہ دیکھ سکوں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب شبو گھر آ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے تھے۔
کیونکہ میں نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی شبو کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں پایا، اور وہ بھی ان لوگوں کے سامنے نظریں جھکائی ہی بیٹھی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کی ہی بات ہے، ڈی این اے رپورٹ آ جائے گی تو سب کچھ صاف صاف پتہ چل جائے گا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے ڈاکٹر نے ہسپتال بلایا۔ میں رپورٹ لینے گئی۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ جانے اب مجھے کیسی خبر سننے کو ملے گی۔ مجھے اپنے دونوں بھائیوں پر بہت مان تھا، اور میں دل سے دعا کر رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق ان دونوں میں سے کسی کا ڈی این اے بچے سے میچ نہیں ہوا، تو یہ سن کر میں نے بہت شکر ادا کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے گھر والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا جس نے شبو کے ساتھ غلط کیا۔ تو پھر آخر وہ کون تھا؟ ڈلیوری کے بعد سے وہ بہت ہی چپ چپ رہنے لگی، اگرچہ میں اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، اور میں اس سے اب کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی۔ لیکن جانے اسے کیا پریشانی تھی کہ وہ ہر وقت خیالوں میں ہی کھوئی رہتی تھی، اور میرے بار بار پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے شوہر بھی گھر پر آنے والے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اب شبو کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ مجھے لگا تھا کہ جب اسے یہ بات کہوں گی تو شاید وہ برا مان جائے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے چلی گئی۔ میں نے اسے کہا، میں تمہیں اپنے شوہر کے جانے کے بعد بلا لوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ عرصہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاروں، اور ویسے بھی شبو کا ہماری زندگیوں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ بچہ اب 3 ماہ کا ہو رہا تھا، اور اب اس کے قد و خال بھی پہلے سے بہت بہتر اور واضح ہونے لگے، اور اب مجھے خود پر افسوس ہوتا تھا کہ میں نے کیوں اپنی ساس کے کہنے پر اپنے خاندان والوں پر شک کیا۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بچوں کی تو شکل 1-2 مہینے کے بعد ہی جا کر پتہ چلتی ہے کہ وہ کس پر گیا ہے۔ میں نے اپنی ساس کی باتوں میں آ کر بے وجہ ہی خود کو ٹینشن میں مبتلا کیا۔ میرے شوہر گھر آئے تو میں بھول ہی گئی کہ مجھے تو اس بچے کے باپ کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے، میں ایک آخری بار پھر سے شبو سے مل لیتی ہوں۔ اگر تو اس بچے کے باپ کے بارے میں بتا دے گی تو ٹھیک، ورنہ میں اسے کہوں گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی زندگی کے کسی موڑ پر پتہ چلے کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ شبو کا ہے۔ میں جب اس کے گھر گئی تو اس کے ماں باپ سے مل کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تو گھر پر آئی ہی نہیں۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اگر وہ یہاں پر نہیں ہے تو کہاں جا سکتی تھی؟ اسے میرے گھر سے گئے ہوئے تو تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہونے والا تھا، تو وہ کہاں پر تھی؟ اس کے گھر والے الٹا مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی تھی اور میں نے ان کی بیٹی کا دھیان نہیں رکھا۔ مجھے اس کی بہت تفشیش ہو رہی تھی۔ وہ میرے گھر سے بہت بری ذہنی حالت میں نکلی تھی۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، میرے پاس اس کا فون نمبر تو تھا، لیکن اس نے یہاں سے جانے کے 1 دن بعد ہی مجھے بلاک کر دیا۔ اسے کال نہیں میں کر سکتی تھی۔ مجھے خیال آیا تو میں نے اپنی ایک دوست کے شوہر کو مدد کرنے کے لیے کہا۔ وہ پولیس میں تھے اور انہوں نے 2 دن میں ہی شبو کا پتہ ڈھونڈ نکالا۔ میرے گھر سے وہ ایڈریس زیادہ دور نہیں تھا۔ میں جب اس گھر پر پہنچی، دروازے پر دستک دی تو جس شخصیت نے دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر میں بے اختیار کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کو یہاں پر دیکھوں گی؟ میری تو جیسے جان ہی نکلنے لگی۔ دوسری طرف مجھے دیکھ کر میرے شوہر کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر کیا رد عمل دے۔ کچھ منٹوں کے بعد جب میرے حواس تھوڑے ٹھکانے پر آئے تو میں نے چیختے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو وہ تم تھے جس نے شبو کی زندگی برباد کی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا انسان بھی نکل سکتے ہو۔ اسی پل اندر سے وہ بھی باہر آئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، باجی انہوں نے میری زندگی برباد نہیں کی بلکہ میری زندگی سنوار دی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی، بیٹھیں، میں آپ کو شروع سے ساری کہانی بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ میرے باپ نے میرے ماں کے مرنے کے بعد ہی دوسری شادی کر لی، مگر میری سوتیلی ماں نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ مجھے اپنے 60 سال کے چچا کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار تھی۔
میرے بابا اور آپ کے شوہر کی بہت اچھی جان پہچان تھی، اکثر ہمارے گھر پر آیا کرتے تھے، سودا سلف دے جاتے اور کبھی گھر کے اخراجات کے لیے گزرتے گزرتے کچھ پیسے پکڑا جایا کرتے۔ میں نے ایک دن ان سے بات کی کہ میرے ابا کو سمجھائیں کہ وہ میری ستیلی ماں کے کہنے میں آ کر مجھے اس بوڑھے بابے کے ساتھ رخصت مت کریں، مگر ہماری باتیں میری ستیلی ماں نے سن لیں اور اسی وقت شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو یہ لڑکوں کو گھر بلاتی ہے اور ان کے ساتھ چکر چلاتی ہے، وہ تو ہر صورت میں سے چھٹکارا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے آپ کے شوہر کو مجبور کیا کہ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو اسی وقت اس کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ میں تمہیں سارے زمانے میں رسوا کر دوں گی۔ اور آپ کے شوہر کے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی اور حل نہیں تھا، وہ کبھی بھی آپ کو یہ بات نہ بتاتے، لیکن مجھے کہیں اور رکھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے مجھے ملازمہ بنا کر اس گھر میں لے آئے۔ بے شک آپ کی نظر میں ملازمہ تھی، لیکن ان کی نظر میں تو میں ان کی بیوی ہی تھی، اسی لیے میرے بچے کے باپ یہی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف شکوہ نگاہ نظروں سے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو تم نے بھی تو وہی دھوکہ مجھے دیا۔ میں شروع سے ہی جانتا تھا کہ تمہاری رپورٹس کیا ہیں، لیکن میں نے تمہیں کبھی اس بات کا تانا نہیں دیا اور نہ ہی تمہارے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ مجھے سب معلوم ہے جو تم کرتی پھر رہی ہو۔ تمہیں اولاد چاہیے تھی، اسی لیے میں نے شبو سے کہا کہ وہ اپنا بچہ تمہیں دے دے۔ تمہارے ہی سکون کے لیے میں نے شبو کو اب الگ گھر میں رکھا ہے تاکہ تم سکون سے اپنی زندگی جی سکو۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گئی کہ اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا تو میں نے بھی تو اسے دھوکہ ہی دیا تھا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لکھے ہوئے کو تو ہم بدل نہیں سکتے۔ میں نے انہیں کہا آپ شبو کو گھر ہی لے آئیں اور سب کو بتا دیں کہ یہ آپ ہی کی بیوی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ میں نے شبو کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا کیونکہ میں اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی اور وہ شبو اور اپنے بچے کو کھو نہیں سکتے تھے، تو بہتر یہی تھا کہ مل جل کر زندگی گزار لی جائے۔ تو ناظرین کیسی لگی آج کی کہانی؟ ایک ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔